ہر عورت کو اپنے شوہر سے پہلے مرنا چاہیے، نہیں پہلے مرے گی تو اس کو پھر دنیا مار دے گی۔ جن ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے تو وہی توڑ دی ان ظالموں نے۔ سب جو ہے وہ کینیا میں ان کے ساتھ ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ یہیں کسی نے کیا ہے۔ آپ پیسوں کے لیے لوگوں کی لاش کو بیچ رہے ہو۔ میرے لیے وہ چیزیں بہت اس لیے سینسیٹیو ہیں کہ میرے شوہر بہت شرم و حیا والے تھے۔ میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ یا تو صبر دے دے یا انصاف دے دے۔ جویریہ صاحبہ بڑی انفارچونیٹ، اور ہم نے بہت قیمتی احساسے کو کھو دیا ہے، واپسی ہمیں نہیں ملنے والا۔ لیکن جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے بہت، میں خود 3-4 دن آپ کے گھر کے باہر کور کرتا رہا ہوں ٹل جب تک ان کی تدفین ہوتی، تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کتنے لوگوں نے پیار دیے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے فیصل مسجد جنازہ پڑھنے والے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کو آپ نے دیکھا، اس کو آپ نے ری ٹویٹ کر کے لکھا بھی تھا کچھ کہ یہ کیسا آپ نے ٹویٹ کیا۔ اس وقت آپ کے زخموں پر نمک یا مرچ نہیں لگائی گئی؟ اگر وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں مستقبل کی وزیر اعظم ہوں یا میں بہت بڑی سیاستدان ہوں، تو ان کو اتنا شیلو تو نہیں ہونا چاہیے۔ ارشد سے وہ ان کی خاندان کی کرپشن کے اوپر بات کرتے تھے، اور وہ کرپشن جو کہ پاناما اسکینڈلز میں بھی سامنے آئی، جو کہ عالمی طور پر جو ہے وہ ڈسکس ہوئی اور سب کے سامنے آئی۔ ارشد نے کبھی ان کی ذاتی زندگی یا ان کی فیملی یا ان کی کسی بھی چیزوں پہ کمنٹ نہیں کیا۔ ایون کہ جب ان کی مدر بیمار ہوئیں تو میں نے خود ان کو میں نے ان کو پرسنل میسج بھی کیا اور ان کو ویسے بھی کیا، ان کو دعائیں بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جو ہے وہ صحت دے، کیونکہ ان کی جمہوریت کے لیے بہت خدمات تھیں کہ وہ ڈکٹیٹر سے اکیلی لڑی تھیں اپنے شوہر کے لیے اور جمہوریت کے لیے۔ لیکن مریم نواز میں تو وہ چیز نہیں ہے جو کہ ان کی والدہ میں تھی، اور اس ٹائم پہ ہمارا دل دکھانا ایک جھوٹے ٹویٹ کے ساتھ۔ ایک تو ارشد اردو میں ٹویٹ نہیں کرتے تھے، ارشد انگلش میں ٹویٹس کرتے تھے، اور ارشد نے جب ان کی والدہ بیمار تھیں، ایون وہ اپنی جو کوئی سرجری کرانے گئی ہوئی تھیں، ایون ان کی جب ارشد نے سب کے لیے جو ہے وہ گڈ وشز والے میسج لکھے۔ ارشد کبھی کسی کی پرسنل لائف، کسی کے گھر کی خواتین یا اپنے ساتھی کولیگس کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ تو دنیا مکافات عمل ہے، اور ان کو جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے بولتی رہیں گی جلسوں میں لوگوں کو، اور وہ تو ان کا کیا سٹینڈنگ رہتی ہے پولیٹکس میں پاکستان کی؟ خواتین کے لیے تو پہلے ہی کہیں جگہ نہیں ہے، نہ میڈیا میں، نہ پولیٹکس میں، نہ اس طریقے سے۔ اور کوئی خاتون اس طریقے سے جو ہے وہ سب کے اوپر بولتی رہے اور بلا سوچے سمجھے بولتی رہے، تو یہ چیز بہت ان کے اپنے کیریئر کے لیے جو ہے وہ بری جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت تو ہو گئی، اس کے بعد تقریباً ہر 10 دن بعد یا ہفتے بعد ایسی خبر اور ایسی تصاویر چلائی جاتی تھی جس سے اور ہرٹ ہوتے تھے فیملی والے۔ ایک ان کی تصاویر پیم سے وائرل ہوئی تھی، ان کی انگلیاں توڑ دی گئی تھی، ان کی پسلیوں پر کچھ فریکچر تھا۔ کیا جن ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے تو وہی توڑ دی ان ظالموں نے؟ دیکھیں، زبان بندی کرا دی، سر میں گولی ماری کے بچ نہ سکیں، پھر ہاتھ بھی توڑ دیے، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب جو ہے وہ کینیا میں ان کے ساتھ ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ یہیں کسی نے کیا ہے، کیونکہ وہاں کی تصویریں بھی میں نے دیکھی، یہاں کی بھی مجھے تو لازمی دکھائی گئی نا کہ یہ تو بس ختم ہو جائے اپنے شوہر کو اس طرح دیکھ کے، اب یہ کچھ نہ کر سکے۔ اور واقعی میں بہت افیکٹ ہوئی ہوں، میری ہیلتھ بہت اس کے بعد وہ ہوئی ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا ہے، یہ کسی نے بعد میں یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے ان کو لاتے وقت، یا پیسوں کے لیے لوگوں کی لاش کو بیچ رہے ہو، لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کی تصویریں بنا کے بیچ رہے ہو۔ کسی نے پیسوں کے لیے یہ وہاں سے کیا تھا نا، اس میں تو پورے پمپس کو سو ہونا چاہیے اس چیز کے اندر۔ اور وہ میں نے جب اپنے ہی ادارے میں چلتی ہوئی دیکھی تو میں نے شکایت کی، پھر انہوں نے ریموو کر دی میری شکایت کے اوپر، کیونکہ میں بھی اس ادارے کا حصہ ہوں۔ بٹ میں نے ان اینکر صاحب کو کہا کہ دیکھیں، میرے شوہر کی انگلیاں، ہاتھ یا سینے پہ کے پاس لگے ہوئے زخم یا گولی جو ہے وہ آپ کے لیے ٹی آر پی ہوگی، آپ کے لیے ریٹنگ ہوگی، میرے لیے وہ چیزیں بہت اس لیے سینسیٹیو ہیں کہ میرے شوہر بہت شرم و حیا والے تھے، کبھی شارٹس میں بھی پبلکلی باہر نہیں گئے تھے، کبھی وہ بنیان میں مرد نارملی گھوم رہے ہوتے ہیں، شارٹس میں وہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کورڈ کلوتھس پہنتے تھے۔ اگر آپ نے ان کے جسٹس کے لیے آواز اٹھانی ہے تو آپ ان کی پکچر کو بلر کر کے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، بیکاز میں اور ارشد کبھی بھی کسی وکٹم کی پرائیویسی ریویل نہیں کرتے تھے، کسی کی پکچر ریویل نہیں کرتے تھے، اور ہم بلر کر کے جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ وہ ہاتھ دیکھ کے میں تو ہاتھ فوراً پہچان گئی، ان کے یہاں پہ تل تھا انگلی پہ، ان کے ناخن نہیں تھے، وہ ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا وہاں سے۔ تو میں جو اس دن سے رونا شروع ہوئی ہوں، میرا رونا نہیں ختم ہوتا۔ میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ یا تو صبر دے دے یا انصاف دے دے۔ ایسے آنسو، میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں آنسو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔
کہیں بھی کوئی بات کر رہی ہوں، کسی تقریب میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں نے زیادہ تر آن لائن ہی شرکت کی ہے درد کی وجہ سے، ان پرسن میں کہیں بھی نہیں گئی، تو میں پہلے روتی ہوں پھر بات ہوتی ہے، پھر روتی ہوں پھر بات ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے میں اپنے آفس کا بھی کام کرتی ہوں کہ مجھے صبر بھی نہیں آتا اور یقین بھی نہیں آتا کہ یہ سب ہو گیا، لگے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. جویریہ صاحبہ، آج سے چند دن قبل ایک ٹویٹر پہ ایک پوسٹ چلی کہ آپ نے نکاح کر لیا، آپ عدت میں تھی ان دنوں، تو یہ کیوں آپ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ضد ہے؟ ارشد شریف صاحب کو تو لے لیا آپ سے انہوں نے، کیا وجہ ہے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا، میرے خلاف 6-7 دفعہ کمپینز چل چکی ہیں 7-8 سالوں میں. میں تو کوئی پرائم ٹائم اینکر بھی نہیں ہوں، یا میرا تعلق تو کوئی شوبز سے بھی نہیں ہے، میں تو کالمسٹ ہوں اور فوٹوگرافی شوقیہ کرتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ مجھے کمپینز میں کیوں گھسیٹ لیتے ہیں، جبکہ مجھے پبلسٹی نہیں پسند اور نیگیٹو پبلسٹی تو بالکل بھی نہیں پسند. اس میں زیادہ اکاؤنٹس کے اوپر میں نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی ڈی پیاں لگی ہوئی تھیں اور شریف خاندان کی ڈی پیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے سمپتائزر جو ہیں وہ میرے خلاف کمپین کر رہے تھے. پھر میں نے وہ اسکرین شاٹ سارے لے کر جو بھی ان کے باہر کے ملک کے لوگ تھے اور لوکل سپورٹر سے وہ بھیجا. بھائی آپ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری لیڈر عورت ہے تو دوسری عورتوں کی بھی عزت کرو، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ اپنی پارٹی میں بھی عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہو. کہ میں شادی کیوں کروں، مطلب میں اتنے دکھ میں ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے یہ بھی بہت ہنسی آتی ہے کہ پاکستان میں تو ویسے ہی رشتوں کی اتنی کمی ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی لڑکیاں جو ہیں ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، ان کو رشتے نہیں ملتے، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. تو ایک بیوہ کو کہاں سے اتنی جلدی وہ مل جائے گا؟ ہمارے تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. بیوہ ہونے کا مطلب اس ملک میں یہ ہے کہ اب یہ لکھ کیوں رہی ہے، یہ بول کیوں رہی ہے، یہ کھا کیوں رہی ہے. مطلب ہمارا بھی یہ مجھے لگتا ہے وہی کلچر ہے کہ اس کو بھی ساتھ ساتھی کر دینا چاہیے، وہ زندہ ہی کیوں ہے. ایک دن میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہر عورت کو اپنے شوہر سے پہلے مرنا چاہیے، اگر وہ نہیں پہلے مرے گی تو اس کو پھر دنیا مار دے گی. شوہر کو گولی سے مارا، مجھے کردار کشی سے ماریں گے. تو جو وڈو کے لیے یا ڈیورسی کے لیے اور اس طرح کے لیے بہت کم ایکسیپٹنس ہے، اور لوگ ان کو بہت زیادہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ الحمدللہ میری فیملی، میرے فرینڈس یا میری کولیگس بہت اچھے ہیں، میرے ایڈیٹرز بہت اچھے ہیں، جن اداروں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں. سب نے مجھے بہت سپورٹ دیا اور ایک کیئر اور سپورٹ کے سسٹم میں رکھا ہے ارشد کے جانے کے بعد. جویریہ صاحبہ، آج خود نوٹس لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور 2 رکنی ٹیم ہے جو اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، دبئی بھی جا رہی ہے، کینیا بھی جا رہی ہے. کیا آپ اس سے سیٹسفیکشن ہے آپ کی سپریم کورٹ کے 100 موٹو سے، اور وہ جو 2 رکنی ٹیم کر رہی ہے پروسیڈنگ یا کچھ آگے چل رہا ہے اس سے مطمئن ہے؟ انصاف تو ہمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی دے گا، ٹھیک ہے. اور جو جہاں تک ایف ایف ٹی ہے وہ تو پھر بھی تھوڑے کوئی حقائق نکال کے لائی تھی، لیکن جو جے آئی ٹی ہے اٹس اے ٹوتھ لیس اور یوز لیس ایکسرسائز. یہ تو آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اگر کرنا ہوتا تو وہ لے آتے. تو انہیں چاہیے وہ لیجر ٹرپس جو ہیں وہ شہداء کے نام پر یا ان کے لواحقین کو انصاف دینے کے نام پہ نہ کریں، وہ ویسے کر لیا کریں لیجر ٹرپس، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں لائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یو این کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، وہ اس کو پراپ کرے اور فیصلہ جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ ذمہ داران کے خلاف سنائے، اور اس کے ساتھ کینیا میں بھی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو. اس حوالے سے ہم نے ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور میں اپنا لیٹر بھی ابھی پوسٹ کروں گی. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی جو ہے وہ یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ان کو جو ہے آپ لوگ ٹیگ کریں. میں اپنا ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ہیش ٹیگ اس کو آپ لوگ جو ہیں وہ کریں، اور ہم سب آج اور کل جو ہے ان کو خط لکھیں گے اور ان کو سے یہ مطالبہ کریں گے کہ انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن بنا دیا جائے، تاکہ ارشد شریف کے قاتلوں کو کینیا، پاکستان اور دبئی میں جو ہے وہ پکڑ کے سزا دلوائی جائے. ارشد صاحب کے والد اور بھائی جو تھے وہ پہلے شہید ہو گئے تھے، پھر ارشد صاحب کی شہادت ہو گئی. کیسے گزر بسر ہو رہا ہے گھر میں؟ میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، جاب بھی کرتی ہوں، اور مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں ان چیزوں کے اندر، نہ میری ساس صاحبہ نہ میں. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب تک ہمت ہے، صحت ہے، ہم کام کر رہے ہیں. ارشد بھی ہماری لگژری، ہماری چیزوں کا، کمفرٹ کا بہت خیال کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسی لیے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی مالی مدد یا وہ جو ہے امداد قبول نہیں کی. ان کے چینل جو ہیں ایئر وائر بول نے بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ مشکل کے وقت میں کھڑے رہے. دوسرا پورے میڈیا نے بھی ہمیں، مطلب سوشل میڈیا بھی ہو، چاہے یوٹیوبرز ہوں، سوشل میڈیا صارفین ہوں، جرنلسٹ ہوں، سب نے کیا، سوائے چند بڑے ناموں کو چھوڑ کے جو بہت ہی بائسڈ ہیں یا پارٹیوں کے نوکر نما جو ہیں وہ کالمسٹ، اینکرز اور جرنلسٹ ہیں، ان کو نکال کے باقی سارا میڈیا جو ہے دے اسٹینڈ ود اس.